إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج کا موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت اور ان کا مقام۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ مبارک جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ انہوں نے ایمان قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دین کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں دی اور اسلام کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین اور انصار میں سبقت لے جانے والوں اور جو نیکی کے ساتھ ان کے پیروکار بنے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعریف فرمائی اور ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تب بھی وہ میرے کسی صحابی کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہم تک قرآن پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم تک پہنچائی اور اپنے عمل سے اسلام کی بہترین مثال پیش کی۔ ان کی قربانیوں کے بغیر دین کی حفاظت ممکن نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کے بارے میں فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا۔ میرے عزیزو، ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرے، ان کا احترام کرے، ان کا ذکر ادب اور خیر کے ساتھ کرے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان پیش آنے والے تاریخی معاملات کا ذکر آئے تو ہمیں ان میں فیصلہ کرنے کے بجائے خاموشی، انصاف اور ادب اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ مبارک جماعت ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں پھیلایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ دیا، ہجرت کی، جہاد کیا، قربانیاں دی اور دین کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہے۔ یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعریف ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ لہٰذا ایک مسلمان کا راستہ یہی ہے کہ وہ اپنی زبان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں محفوظ رکھے، ان سے محبت کرے، ان کے لیے دعا کرے اور ان کا ذکر ہمیشہ ادب کے ساتھ کرے۔ اگر کسی سے ماضی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں غلط بات نکل گئی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، آئندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور جن ہستیوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا درس دیا ہے ان کا احترام کرے۔ میرے بھائیوں، ہمارا کام لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت پیدا کرنا ہے، نفرت اور جھگڑا پھیلانا نہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا احترام کیا جائے، ان کا ذکر خیر کے ساتھ کیا جائے اور ان کے بارے میں زبان کو پاک رکھا جائے۔ آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بد زبانی سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان سے محبت کرے، ان کا احترام کرے اور ان کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔